عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم محترم المعزز الكرام رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، سکون کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے سکون کو خراب کرنا یا ہمارے ہی فائدے کے لیے بات کرنا ہے نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے جہاں ممکن ہو وہاں نماز پڑھیں اور بات کو ہمارا اپنا ہی ہے، وہاں ہر قسم کی عبادت کر سکتا ہے۔ جمعہ تو وہاں بھی نہ پڑھ سکتے، وہاں ہی نہیں ہے تو بہرحال قرآن پاک کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں دوستی کا ذکر ہے۔ دوست ہمارا کون دوست ہے، ہمیں پہچاننا چاہیے ہمارا دوست کون ہے اور ہم نے کس کو دوست بنانا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا تمہارا جو دوست ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تمہارا دوست اللہ ہے، اور جس کا دوست اللہ ہو ان ولی اللہ الذی وهو يتولى الصالحین، اور جو شخص اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ اس کا دوست بن جائے تو وہ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی سب دوست بن جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، وہ غم سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی بے خوف ہو کے رہیں گے، تکلیفیں آنا ایک ہی تکلیف نہیں آتی، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، کائنات میں سب سے اوپر کی ہستی، سب سے بڑی شان والے لوگ وہ انبیاء ہیں، اور فرمایا ان انبیاء کو تمام لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تکلیفیں پہنچنے سے صبر کرتے ہیں اور درجات اونچے بڑھتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو اپنے نبی کی پیروی میں زندگی گزارے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن تکلیف جو ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ دنیا دار کو تکلیف آتی ہے، وہ تو نڈھال ہو جاتا ہے، وہ تو بار دفعہ خودکشیاں کرنے پر آ جاتا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کو تکلیف آتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ شور نہیں ڈالتے، وہ پریشانی کا علاج نہیں کرتے، تکلیف ہونے کے باوجود
وہ برداشت کر لیتے ہیں، ان کی نظر نتائج پر ہوتی ہے، ان کی نظر ثمرات پر ہوتی ہے، جن کی نظریں ثمرات پر چلی جائیں گی اور وہ جو ہے اپنی مشکل کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ تو پہلا دوست ہمارا مومن کا وہ اللہ ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ کا دوست بننا چاہیے۔ اللہ کا وہ دوست کیسا بنے گا؟ اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کرے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرے۔ اس پر عمل کرے گا تو دنیا تو عارضی چیز ہے، یہ تو جلدی ختم ہو جائے گی، یہ تو جلدی ختم ہو جائے گی، عارضی ہے، کتنی لمبی کیوں نہ ہو، عارضی دنیا ہے یہ جو ہے۔ تو اس پر اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، دل نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ہمارا گھر نہیں جیسا کہ مسافر کہیں بھی چلا جائے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے دور ہو، خواہ اس کی کتنی بھی عزت ہو رہی ہے، جتنا سکون اس کو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے اندر نوکری میں ملتا ہے وہ بڑی بڑی ملتے ہوئے نہیں مل سکتا۔ تو یہ دنیا جو ہے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اپنی مرضی سے مومن زندگی نہیں گزار سکتا، اگرچہ جس طرح گزارنے کا حکم ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ہمیں اللہ نے خود وہ طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے تو وہ آسان طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ سب سے آسان دین ہے، سب سے آسان دین ہے۔ اس پر جب چلے آدمی رسم و رواج کو چھوڑے، جو آدمی رسم و رواج پر چل رہا ہے وہ رسم و رواج کو چھوڑ کر اگر خوشی اور غمی اصول شریعت کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا کتنی آسانی ہے۔ شادی ہے، غمی ہے، کوئی بھی موقع آتا ہے تو شریعت کے مطابق جب چلے گا تو بہت اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو پہلا جو ہے دوست ہمارا وہ اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور دوسرا دوست اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ کا پیغمبر دوست ہے اور سب سے بڑا شفیق دوست ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی لوگوں کو، مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی جنگل میں آگ جلائے کسی اپنی ضرورت کے لیے، تو آگ کے جو عاشق پروانے ہیں وہ اس پہ گرنے لگے، جلنے لگے، تو اس کو افسوس ہو کہ یار میں نے تو آگ اپنی مرضی کے لیے، ضرورت کے لیے جلا دی، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شعلے قتل ہو رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان پروانوں کو آگ سے اس سے ہٹا دے، آگ سے ہٹا دے، لیکن پروانے کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ وہ تو زور کر کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا تم لوگ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، میں تمہاری پشت سے پکڑ کر پیچھے ہٹا، میں پشت سے پکڑ کر کمر سے پکڑ کر پیچھے ہٹا، لیکن تم زور سے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ اتنے شفیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص ہے تمہارے اوپر اور مومن کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے ان پر بھی گران ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا دوست اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر سے کوئی سچا دوست ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے دوست ہے ایمان والے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ
کلمہ پڑھنے والے نہیں، وہ عبادات، ساری عبادات، وہ نماز، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھک کے ہر قوموں کے سامنے اپنی گردن خم کر لیتے ہیں، بہت راجعون، وہ رکوع کرتے ہیں یعنی عاجزی کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر بڑائی نہیں ہوتی، ان کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، اور جس کے اندر تواضع ہو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے، اللہ کے لیے ہو، کسی اور وجہ سے ہو، پھر ایمان نہیں۔ آج جس اللہ کے لیے دیکھو نا، فقیر غریب مانگنے والے وہ بھی عاجزی کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں۔ اس بندے کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے کچھ پیسے لے رہے ہیں، وہی وکیل جو ابھی عاجزی کر رہا تھا، خان صاحب، ملک صاحب، بزرگ صاحب، بھائی صاحب کہہ رہا تھا، اگر یہ اس کو کچھ نہ دے تو ارے جا کر کے بڑا ہی کرتی ہے، بڑا ہی خراب ہے، پھر گالیاں اور بدوائیں کے لیے، لیکن جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اس کا درجہ اونچا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو مومن جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، یہ ہے مومن کے بعد، یہ تین ہی لوگ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کر لے، جوڑ لے، بس وہ غالب ہو، وہ اللہ کی جماعت میں، خدا کے حزب اللہ میں آ گیا، وہ غالب ہو جائے گا۔ بس یہی ہمیں چاہیے، بات مغلبہ چاہیے، فتح چاہیے، تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن کے ساتھ دوستی رکھ کر دنیا کی زندگی گزارے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی ہم ایک خوددار قوم بن کے رہیں گے۔ آج ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہمارے اندر ایمان قابل نہیں، جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بندوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ جس کے اندر ایمان آ جائے وہ کس سے اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتا، جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے وہی ڈرتا ہے۔ تو ہر میرے دوستوں اور عزیز ہو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے اور مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور کافروں کا دوست شیطان ہے، اور کافر شیطان کافروں کو ظلمت نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لاتا ہے۔ دیکھو آگے حضرت ابراہیم اور نمرود کا جب مناظرہ ہوا تو اللہ نے مدد کی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو قتل کرا دیا جو گناہگار نہیں تھا، اور جو جس پر پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر کے میں چھوڑ دیا، اور میں یہ بات سمجھ نہیں، اس واسطے میں اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تو وہ اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق سمجھتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو فبوہت الذی کفر، وہ کافر حیران رہ گیا، اس سے جواب نہ بن سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، فاتح ہو